موت کی چھوڑ دیے گئے. اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے. تو انصاف کون دے گا؟ تو تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر. تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر. تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر. اور جب کہہ دیا حیدر صفدر تو پھر کیا کرتا ہے ماتمدار؟ یہ سنو کہ کتنی طاقت آتی ہے. تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر. تنہا تیرے اقبال سے علی، تیرے اقبال سے، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکا خون سب ایک طرف جمع ہے. دشمنی میں سب ایک ہو جاتے ہیں. سب ایک طرف جمع ہے. سب ایک طرف جمع ہے. ہم ایک طرف ہیں. جو اس کو جیسا ہی ڈالا کیا میں نے. خود سرما غریبہ ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے. ایک قطرے ناچیز کو دریا کیا میں نے. تفسیر بہل کیجئے بیجا کیا میں نے. ہاں سچ ہے کہ اتنی بھی تعلیم نہ روا تھی. مولا یہ کلیجے کے پھولوں کی دوا تھی. تو مقبول ہوئی عرض گناہ فو ہوئے سب امید بڑھائی. شامل ہوا افسان محمد کرم رب. ہوتے ہیں علم فوج مدامی کے نشان. کشتی پہ ہے سب رکن رکی. دین متی کے تنکے سے ہلا دیتا ہوں تبکوں کو زمین کے. ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں. ایک چوٹ پڑتی ہے ڈنکے کی سیون شریف میں تو زمین کے طبقے ہلتے رہ جاتے ہیں. جب حسینی ڈنکا بجتا ہے عاشور کے دن پورے دوستان اس سے یا حسین کی صدا ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں طبقوں کو زمین کے. تو نازاں ہوئی عنایت پہ شہنشاہ زمن کی. بخشی ہے رضا جائز ہے فوج سخن کی. چہرے کی بحالی سے قبا چست ہے تن کی. لوگ پر طرفی پڑ گئی مضمون کہن کی. ایک فرق پرانی نہیں دفتر میں ہمارے. بھرتی ہے نئی فوج کی لشکر. بھرتی ہے نئی فوج کی لشکر میں ہمارے. انیس نے رب سے مانگا وسیلہ دیا ہے حیدر کا. چاہیے کیا چاہیے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت تک ہماری شاعری زندہ رہے. پروردگار جب تک تیرے سورج میں روشنی ہے اور صرف باقی نہ رہے جب تک تیرا سورج چمک رہا ہے اس وقت تک اردو ادب پر میں حکومت کروں. اب مانگا ہے حسین سے بات چیت کر کے تو کوئی انیس سے اردو ادب کی حکومت چھین سکتا ہے؟ کمانڈ کر رہے ہیں. جب لفظ کی بحث ہوگی غلط ہے یا صحیح تو انیس میں دیکھا جائے گا. کیسے یہی ہے حکومت. یہ ہے حکومت. آپ سے آگے پوچھیں گے یہ ہے ماتمدار، یہ ہے نظردار، یہ اس کلچر کے. ان سے پوچھو یہ لفظ کیا ہے. یہ لفظ عارف صاحب بیٹھے ہیں آپ کو بتائیں گے. ان سے لوگ پوچھتے ہیں یہ لفظ کا تلفظ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلسی ہے. ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے آپ بتائیے کیا تلفظ. یہی تو حکومت ہے حسینی ادب. یہ تو میر انیس کی حکومت ہے اور اس حکومت پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں کہ انیس کیسے کمانڈ کر رہے ہیں. کمانڈ بھی دیکھیں وہ طریقہ کار کیا ہے حکومت کا. آپ نہیں سوچ سکتے جب تک بتایا نہ جائے کہ یہ حکومت کا نظام چلتا کیسے. میرے میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے. لفظ آتے ہیں پیپر میں یہ اس لفظ کے معنی لکھیے اور معنی لکھے اس لفظ کو اپنے لفظوں میں استعمال کیجیے. ان میں ایک لفظ فرق بھی تھا. 100 میں سے 99 طلباء نے فرق کے معنی لکھا فاصلہ. اس میں یہ فرق ہے. ایک لڑکے نے لکھا فرق کہتے ہیں سر کو اور اس نے لکھا حسین کا فرق مبارک. حکومت لفظ پہ حکومت. کاپی جانچنے والا پروفیسر 99 کاپیاں جانچ کے کاٹ چکا. ایک کاپی جو آئی اب دیکھیں وہ 100 کاپیوں پہ نا امید تھا کہ اس لفظ سے 99 لڑکے نہیں واقف. 100 میں ایک جانتا ہے کہ اس لفظ کے یہ بھی معنی ہے اور یہ ہے عربی لفظ. اور سر کو فرق اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ کھول پہنا جاتا ہے اور جب کھول پہنا جاتا ہے
تو دو حصوں میں فرق پڑ جاتا ہے، سر الگ ہو جاتا ہے، پیشانی الگ، جہاں سے یہ بارڈر بناتا ہے کھود، وہاں سے نیچے فرق شروع ہوتا ہے، فرق شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ہر ایک کو اس کا فرق نہیں معلوم کہ عربی میں سر کو فرق کیوں کہتے ہیں، سمجھے نا؟ انہوں نے کہا بھی بند کی، اس طالب علم کے گھر کا پتہ لگایا، اس کے گھر پہ پہنچے، اسے بلایا، وہ ڈر گیا، وہ ڈر گیا کہ کیوں استاد آئے ہیں، اور وہ بھی کافی جانچنے والا جسے وہ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا بیٹے بیٹھو، وہ بیٹھ گئے، کہا یہ بتاؤ کیا تم میرانیس کو پڑھتے ہو؟ کیا تم نے میرانیس کو پڑھا ہے اس کا عمری میں؟ اس نے کہا میں نے پڑھا نہیں، جب محرم آتا ہے تو میرے والد چند رباعیاں یاد کرا کے کہتے ہیں جاؤ ذاکر سے پہلے پڑھو، تو ہمیں بہت سا کلام انیس کا یاد ہے، اس لیے ہمیں لفظ معلوم ہے۔ اب سمجھے پر تمہارا بچہ مجلس میں جاتا ہے، اس کے علم کے مقابلے میں پاکستان کے کسی فرقے کے بچے مقابل نہیں آ سکتے۔ یہ ہے حسینی کلچر، یہ ہے حسینی ادب۔ آج دوسری تقریر اور ختم ہوئی، میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے پوچھوں عنوان کیسا ہے؟ بعد میں سب پروپیگنڈا ہو جیسا بور عنوان تھا، مجمع ہی نہیں ہوا، کوئی سننے ہی نہیں آیا۔ میں کراچی میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ادبی ڈسٹبن سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں صرف تمہاری عظمت بتانے کے لیے یہ اشرا پڑھ رہا ہوں کہ یہ ادب بیدار لوگ نہیں ہیں، اب جو ہوں تو ان کا کیا علاج کوئی نہیں، ان کا کوئی علاج نہیں۔ ہمارے لیبر صاحب ذاکر کیسا ہے؟ اپنی پسند کا اظہار، مجھے اطمینان ہو گیا، اور اگر آپ کا دل لگے گا جبھی تو یہ عنوان اپنے جوہر کھولے گا، جبھی تو یہ جوہر کھولے گا، اور پھر ہم آپ کو انیس کی وہ باریکیاں بتائیں گے کہ مسائل میں جس منزل پر آتے تو کیسے ترازو لے کے بیٹھتے کہ کاٹا ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، جو مصرع جہاں پہ لکھ دیتے۔ یعنی ابھی شمس سلیمان فاروقی صاحب الہ آباد سے آئے ہوئے تھے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ان کو ملا ہے، 6 جلدوں میں انہوں نے میر تقی میر کی شاعری کی شرح لکھی ہے، شیر عاشور کے نام سے، 6 جلدیں تقریب، اس پہ پدم بھوشن جو سب سے بڑا خطاب ہے ہندوستان، وہ خطاب اور وہ ایوارڈ ان کو ملا۔ بہترین ایوارڈز انہوں نے پائے 8-10 اتنے بڑے کام کیے۔ وہ آئے یہاں ہے اور یہاں ان کی تقریریں کی، منتظر کی اردو میں، کراچی یونیورسٹی میں، اردو یونیورسٹی جو پہلے اردو کالج تھا وہاں تقریر، اور جو تقریریں انہوں نے کی وہ اخبار میں چھپی، مجھ سے ملے گلے لپٹتے، بہت محبت ہے۔ آج کل ان کی طبیعت خراب ہے، دہلی میں علاج ہو رہا تھا، ہارٹ کا کچھ مسئلہ ہے، بہت بڑا آدمی کہتے میں ننیال کی طرف سے بریلوی ہوں اور باپ کی طرف سے اہل حدیث ہوں، دیوبندی، میں دیوبندی باپ کی طرف سے، لیکن ہر یونیورسٹی میں جو تقریر کری گئے اس میں انہوں نے یہی بتایا، بار بار یہ بات کہی کہ صبح ایک مصرع اگر انیس کا یاد آ جاتا ہے تو پورا دن میرا پھر میں کوئی کام نہیں کر سکتا، پھر وہی میری مجلس ہے، پورے دن اسی مصرے پہ روتا ہوں۔ اور وہ مصرع انہوں نے پڑھا کہ انیس کے اس مصرے کا کوئی وزن اٹھا سکتا ہے؟ زہرا کے چاند، زمانے کے آفتاب حسین، لیکن وہ حسین جو زمانے کے لیے آفتاب ہے، روشنی پھیلا رہا ہے زمانے میں، ماں کی نظر میں چاند ہے۔
چاند اور سورج کو ایک جگہ حسین کی شخصیت میں جمع کرنے کہنے کہ یہ مصرع ایک یاد آ گیا، پورا دن گزر گیا مصرع کو پڑھ کے وہ کیف مصروں میں قید ہے کہ پورا دن ایک بڑا تنقید نگار گزار رہا، تو کسی دن کوئی مصرع اگر یاد آ جائے ایک مصرع اور اسے دہرائیے، نیند آئے گی جب آپ کی میں رات کو دیکھا، فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر، پھر میں نے اسے 2 بند پڑھے تھے۔ اچھا نہ کیجیے جلدانے کا اقرار، مر جائے گی شب کیسی ہیں یہ باتیں، ذرا مصرع دیکھیے، نثر ہے، شاعری نہیں ہے، نثر ہے، کیسی ہیں یہ باتیں کہ دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی ساتھ اجنا کبھی ساتھ کیا پہنا لیا اماں نے اگر چوک کے روئے، شفقت تھی مجھے پر کہ یہ بے چین نہ ہو۔ دیکھیں اس گفتگو کو انیس کی نفسیات دیکھیں کہ حسین کیسے سکینہ کی اس گفتگو کے بعد یہ کہیں کہ مجھے جانا ہے، بیٹی جانے نہیں دے رہی ہے، باپ سے بات لو صبر کرو باپ کو جانی، کچھ بھجوانا ہے عباس کو پیغام زمانے، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں ذرا گفتگو دیکھیے بابا، آسان گفتگو، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں۔ لیکن بات کیا کہی، اب ذرا انیس کے مصروں کی شرح کروں تاکہ آپ کے سمجھ میں مصائب آ جائیں کہ یہ مصائب آئے کیسے انیس سے نثر میں اور ذاکروں نے پڑھا کیسے۔ کیا کہا حسین نے، معلوم ہے بچی کو عباس سے کتنی محبت، چچا کا انتظار کر رہی ہے، تو کیسے پیار سے کہا میں عباس کے پاس جا رہا ہوں تمہارے چچا کے پاس، یہ نہیں بتا رہے مرنے جا رہا ہوں، سر کٹانے جا رہا ہوں، چھوٹی سی بچی کو کیسے بتائیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں عباس کے پاس جا رہا ہوں۔ چچا کو کوئی پیغام دینا، اور اس کے بعد کیا کہا، سکینہ چچا پانی لینے گئے تھے نہیں آئے ابھی تک، پیغام دے دو پانی لے کے میں آتا ہوں، چچا سے تو مانگا تھا، اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں کہوں پانی لے کے آؤں گا، اور پھر یہ بھی بتا دیا سکینہ تم پیاسی ہو، تم میری بیٹی ہو، دیکھیں آپ کمال دیکھیں گا بیعت کا، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، اس کا کیا مطلب ہے، شاعری نہیں ہے، سکینہ تم حسین کی بیٹی ہو جو آج درگاہ اعلیٰ میں گرا ہے، میں رسول اسلام کا بیٹا ہوں، جب امت کے پورے نبی کا بیٹا پیاسا رہ سکتا ہے، یہ ہے اس میں راز، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے۔ بس ختم ہوئی تقریر، 2 جملے، سکینہ نے یہ کہا بابا آپ پانی کا نام نہ لیں، اب پانی کا نام نہ لیں، اب سکینہ کو پانی لفظ نہیں چاہیے، پانی لینے چچا پاس گئے واپس نہیں، اب جب چچا ہی نہ آئے تو میں پانی کا نام لوں، تو پانی کا نام لوں، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، پھر سکینہ کیا چاہتی ہو کہ آپ جا رہے ہیں 2 وعدے کر لیجیے، ایک وعدہ یہ کر لیجیے کہ رات کو بغیر آپ کے سینے کے مجھے نیند لگے، اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ جنگل میں رہیں گے تو جب شام ہوگی تو سکینہ گھومتی ہوئی آئے گی، بابا وعدہ کیجئے کہ اندھیرے جنگل میں آواز دے
بات اور سکینہ کی پوری کرنی ہے. کہو کیا؟ کہا بابا ایک بار سینے سے لگا لیجیے, ایک بار سینے پہ لٹا لیجیے, گھوڑے سے اترے, زمین میں ہاتھ کو لے کے کہا آؤ سکینہ آؤ, آؤ میرے سینے پہ لے لیجیے. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ سینے پہ کیوں لٹایا. ایسا جملہ مشاہد کا اس سے پہلے تم نے نہیں سنا ہوگا, اور انیس سے ہی سنا رہا ہوں کہ مقتل میں یہ ہے کہ جب شام غریبہ میں سکینہ گئی تو سینے پہ نہیں لیتی, پیروں پہ لیتی. آخری بار سکینہ سینے پہ لیتی اور حسین نے لٹا لیا, اس لیے کہ معلوم تھا کہ اب بیٹی سینے پہ نہیں لے پائے گی. جب مقتل میں سکینہ گئی تو سینے پر لیتی. لوگ مر گئے ان کی روح بخش خصوصی یہ دو دعائیں آپ آمین کہیے. آصف گیلانی کا چھوٹا بیٹا گیلانی وقت نام ہے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا وہاں بھی دعا کرائیے گا, اللہ اسے صحت کلی عطا فرمائے. ماجد رابطی کا بھتیجا جو 4 سال کا ہے, اس کے دل کا آپریشن ہو رہا ہے لنکا, اور وہ لنکا گیا ہوا ہے آپریشن کے لیے. آپ دعا کیجئے کہ اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے. آپ کے دنوں میں شہزادہ علی سے برائے خودنوزی امام زمانہ بلندہ سلوات. نعرہ حیدری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. عشر محرم عالبہ میں تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. میر انیس اور واقع کربلا. ایک ہمارے دوست ہیں محمد علی سید، ریڈیو پاکستان میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ابھی انہوں نے ایک نئی کتاب لکھی ہے. وہ یہاں اسٹال پہ موجود ہے. جو ساتھ چاہیں وہ کتاب لے کے پڑھیں. کتاب کا موضوع ہے جسم انسان کا جو ہے اس کے عجائبات. اور یہ ضروری بھی ہے کہ انسان اپنے آپ سے تعارف حاصل کرے. ایک تو روحانی تعارف ہوتا ہے، جیسے مولانا نے کہا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو، اور ایک یہ کہ فزیکل طور پر اپنا جو فزیکل جسم و جسمانیت ہے اندرونی، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں بھی ہر انسان کو خاصی معلومات ہونی چاہیے. اور اس دور میں زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ بعض نئی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جو دل سے متعلق ہیں، جگر سے متعلق ہیں، ناک، کان، آنکھ، دماغ سے متعلق ہیں. تو اس کتاب میں پہلے تو انہوں نے جتنے بھی اعضائے جسمانی ہیں ایک چیپٹر میں ان کا تعارف پیش کیا، اور اس کو انہوں نے کہانی کی طرح لکھا ہے. یعنی مثلا دل ہے تو وہ اپنی کہانی خود سنا رہا ہے کہ میں کون ہوں اور جسم میں میں کیا کام کرتا ہوں، اور میں آپ کو کیسے زندہ رکھے ہوئے ہوں، اور کہاں کہاں میرے لیے مشکلات آتی ہیں، اور کہاں کہاں آپ ہمیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم کس طرح آپ کو بچاتے ہوئے اپنے کو بھی بچاتے ہیں، ایک کہانی کی طرح. اسی طرح جگر ہے تو وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے، دل ہے تو وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے. کل شاید جنگ اخبار میں جمیل الدین علی اپنے کالم میں اس کتاب پر تبصرہ لکھیں گے تو آپ وہ پڑھیے گا. اور اس میں بھی انہوں نے جمیل الدین علی نے لکھا ہے کہ میں اس کتاب سے بہت متاثر ہوا، اور ظاہر ہے کہ محمد علی سید نے کوئی اپنی طرف سے تو کچھ لکھا نہیں ہے، جو آئمہ نے بتایا ہے اس سے باہر تو کوئی بات نہیں ہے اس میں. تو اس کے جو
آپ کے جسم کے اعضاء ہیں، صرف میں اس کی فہرست گنواتا ہوں کہ انہوں نے ان کے نام کیا رکھے ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے خلیوں کو دیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے زندگی کی بنیاد۔ یہ نئی ریسرچ میں جو جسم اور زندگی کی بنیاد ہے، آج کی سائنس نے اس صدی میں ثابت کیا کہ ڈی این اے جو ہے وہ ہے جس میں انسانی کی بنیاد، ڈی این اے جسے جینز بھی کہتے ہیں۔ اور آج مجرم کو پکڑنا اس کے ذریعے آسان ہو گیا ہے۔ اچھا، جینز پورے جسم میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے کہ جس سے دوسرا بشر پیدا ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ڈی این اے۔ وہ جسم میں کہیں ہے، اس کو دیکھنا بہت مشکل کام ہے، تو اس کو ڈھونڈ لیا سائنس نے۔ اور اس صدی میں اس پہ میں نے ایک تقریر کی تھی رضویہ میں، بھائی پتن تھے، یاد ہوگا، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح اس پر بڑے بڑے ملک کے سربراہوں نے مبارکباد پیش کی تھی سائنسدانوں کو کہ اب جینس کے ذریعے، یعنی آپ کے جسم کے کسی بھی حصے سے وہ لے سکتے ہیں جینس کو، اور اس سے دوسرا شخص آپ جیسا بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے ڈی این اے۔ اب وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ سائنسدانوں نے اس کی تصویریں کھینچی اور اس کو بڑا کر لیا تصویر کو، تو کتاب کے ٹائٹل پیج پہ ڈی این اے کی تصویر ہے، آپ بھی دیکھیے۔ یہ ڈی این اے، اور یہ آپ کے جسم میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس میں 2 دھاگے ہیں، ایک دھاگا یوں آ رہا ہے کراس کر کے اور ایک دھاگا یوں جا رہا ہے۔ ایک اس میں یہ عورت کا دھاگا ہے، ایک مرد کا دھاگا ہے، اور اس کے اندر ڈیٹا، کئی لاکھ معلومات اس میں اے سے زیڈ تک لکھی ہوئی ہے، اور یہ دونوں دھارے چل رہے ہیں، اور یہی جا کے بتاتے ہیں کہ یہ بچہ جو بنے گا تو اس کا نانیہالی سسٹم یہ ہے اور دادیالی سسٹم یہ ہے، اور اس ہدایت میں یہ درج ہوگا کہ یہ بچہ جو بننے جا رہا ہے اس کے بال کیسے ہوں گے، آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، ناک کیسی ہوگی، پیشانی کیسی ہوگی، رخسار کیسے ہوں گے، دانت کیسے ہوں گے، قد کیا ہوگا، سینہ کیسا ہوگا، ہاتھ پاؤں کیسے ہوں گے، یہ جا کے ساری انہی ہدایتوں پر۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہدایت کے مطابق جو اس میں درج ہے کہ قد کتنے فٹ ہو، تو ہدایت سے ہٹ کر یہ ڈی این اے یہ نہیں کر سکتا کہ 6 فٹ کو 8 فٹ کر دے۔ یہ ہے قدرت کا نظام۔ اسی ڈی این اے کو ہمارے ائمہ نے کہا ہے تینت، اس کی تینت اچھی ہے، اس کی تینت خراب ہے، یہ بدتینت ہے، یہ خوش تینت ہے، یہ ہے وہ تینت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب پتہ نہیں محمد علی سید بیٹھے ہیں یا نہیں، مجھے نہیں علم، وہ سن رہے ہیں یا نہیں۔ بہرحال آج تو میں اس سے پہلے کہ عالی صاحب کا تبصرہ چھپے، کم از کم میرے سامنے اس کتاب پر جو تبصرہ لے جائیں انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ کیا ہے۔ تو اب یہ فہرست جو انہوں نے گنوائی ہے کہ جسم کے اندر بہت دلچسپی ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں، انہوں نے ایک سائنس کے موضوع کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے، اور اس کو آپ دماغ
کا نام رکھا ہے انہوں نے سپر کمپیوٹر، اور آنکھیں اسکینز، کان کو انہوں نے کہا ہے ڈش اینٹینا، ناک کو انہوں نے کہا ہے غذائی چیک پوسٹ، زبان کو کہا ہے جسم کی ترجمان، جلد کو کہا ہے پیکنگ میٹیریل، پیچوٹری گلینڈ کو کہا ہے صدر مملکت، تھائرائیڈ گلینڈ کو کہا ہے توانائی گھر، تھائمس کو کہا ہے مسلح افواج، اینڈرین گلینڈز کو کہا ہے جنگ یا فرار، دل کو کہا ہے پمپنگ مشین، پھیپھڑے کو کہا ہے سانس کی مشینیں، دوران خون کو کہا ہے کارگو کمپنی، سفید اور سرخ خلیوں کو کہا ہے لڑاکا فوجی ٹرانسپورٹر، دانت کو کہا ہے غذائی گرینڈر، حلق کو کہا ہے ہوا پانی اور غذا کا ٹرانسپورٹر، میدے کو کہا ہے غذا کا اسٹور، آنت کو کہا ہے ہاضمے کی مشین، جگر کو کہا ہے کیمیکل پلانٹ، لبلبے کو کہا ہے انسولین کا کارخانہ، رحم مادر کو کہا ہے پہلی قیام گاہ، بریسٹ کو کہا ہے دودھ کی نہریں، ٹیسٹیکلز کو کہا ہے زندگی کے کارخانے، پروسٹیٹ گلینڈز کو کہا ہے ٹرانسپورٹر، گردے کو کہا ہے ڈائلائسس مشینیں، مثانے کو کہا ہے گند آگ کا اسٹور، ریڑھ کی ہڈی کو کہا ہے ذرائع مواصلات، ران کی ہڈی کو کہا ہے خلیوں کی فیکٹری، ہاتھ کو کہا ہے کمپیوٹرائزڈ مشینیں، پاؤں کو کہا ہے ذرائع نقل و حمل، بال کو کہا ہے اضافی حسن اضافی تحفظ۔ یہ کل 34 باب ہیں اور سب نے اس میں اپنی اپنی کہانی سنائی ہے کہ دل کیا ہے، جگر کیا ہے، دانت کیا ہے، پیشانی کیا ہے، رخسار کیا ہے، اور جب ناک کا چیپٹر لکھا، ناک کے بارے میں بتایا کہ کئی ہزار اس میں نسیں ہیں، ہڈیاں ہیں، اور ایک خاص بات یہ بتائی کہ بول رہے ہوتے ہیں آپ منہ سے، لیکن سارا کام ناک کا ہوتا ہے۔ بات آپ منہ سے کرتے ہیں لیکن یہ کام ناک کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی انہوں نے مثال دی کہ بولتے میں آپ کسی کی ناک دبا دیجئے، اب بولیے، بولتے میں کسی کی ناک دبا دیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام تو ناک کر رہی ہے۔ تو اس طرح کے چونکہ جسم کے عجائبات نام رکھا ہے انہوں نے، تو وہ عجائبات بتائیں، بیماریوں کے نام بتائیں، اس سے بچاؤ کے طریقے بتائیں۔ بہرحال ہے کتاب دلچسپ اور میں نے اس پہ تبصرہ کر دیا۔ اب جو صاحب ہمارے سننے والے پڑھنا چاہیں گے وہ لے کے اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور اپنے گھر میں رکھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ تو اب یہ کہ یہ سب جو کچھ انہوں نے کہا سائنس دانوں نے، اور محمد علی سید نے اس کو منتقل کیا اردو میں، تو یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ زبان، اور یہ دل، یہ دانت، یہ جگر، یہ ہونٹ، یہ دہن، یہ زبان، کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے اس پورے 34 چیپٹرز میں کہ جس پہ میر انیس نے گفتگو نہ کی۔ اب مثلاً انہوں نے اس میں ایک عجیب بات لکھی ناک کے بارے میں کہ شاعروں نے آنکھوں کی بہت تعریف کی ہے، رخسار کی بہت تعریف کی ہے شاعروں نے، لیکن ناک کہہ رہی کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ شاعروں نے مجھے قابل اعتنا نہیں سمجھا،
جبکہ میں چہرے پر حسن بھی پیدا کر رہی ہوں اور میرے کام بھی بہت عجیب عجیب ہیں. غذا میں مددگار ہوں. اگر میں اس خوشبو کو دماغ تک نہ پہنچاؤں تو کھانے کی جو سمجھ پیدا ہوتی ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں وہ میں بتاتی ہوں. میں یہ خبر پہنچا رہی ہوں دل و دماغ تک. اتنا اہم میرا کام، لیکن شاعروں نے کیوں نہیں میری تعریف کی؟ تو محمد علی سید صاحب کی اطلاع کے لیے میر انیس وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے ناک کی بھی تعریف کی، نہ کی ہو کسی شاعر نے. تو اس گفتگو کے بعد اب ہم پہلے تمام سراپا زلفوں سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء، پہلے تو ہم آپ کو سناتے ہیں کہ حضرت عباس کے اعضاء کے بارے میں میر انیس نے کیا کہا. پہلے حضرت عباس کی زلفیں، ان کی پیشانی، سجدے کا نشان. انیس ادھر آؤ، یہاں شکلیں نہیں کرو، وہاں بیٹھ گئے. اتنی دور سے واہ کرو گے تو واہ کرنے والوں کو آگے ہی بیٹھنا چاہیے. اس لیے کہ پیچھے آپ بیٹھیں گے واہ کریں گے تو آگے والے ڈسٹرب ہوں گے. وہ تو نہیں چاہ رہے ہیں ہاتھ اٹھانا، تو آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو تسلسل ختم ہو جائے گا کہ پیچھے سے دو ہاتھ آ رہے ہیں اور سب چپ بیٹھ رہے ہیں، تو سارے ہاتھ آگے ہی سے اٹھیں گے. اور یہ موضوع میں کہہ چکا کہ یہ میرا موضوع نہیں. داد آپ دیں گے تو اپنی زبان کو داد دیں گے جو آپ بول رہے ہیں. داد آپ میر انیس کو دیں گے. داد آپ اس بات کی دیں گے کہ کوئی تو ایسا شاعر دنیا میں پیدا ہوا جس نے حسین کے گھرانے کی مدح میں حدیں ختم کر دی. یعنی سائنس بھر دی انیس نے اپنے کلام. جب حضرت عباس کے تمام جسم کی مدح ہم سنا لیں گے تو پھر حضرت علی اکبر کی تمام اعضاء کی مدح سنائیں گے، اور آخر میں امام حسین کے تمام اعضاء کی تعریف سنائیں گے. 3 ہستیوں کی مداحی انیس کی. دیکھیے، علم، سخاوت، صداقت، یہ مداحی الگ ہے. ابھی وہ موضوع نہیں آ رہا، وہ بعد میں آئے گا. شجاعت، سخاوت، صداقت، عبادت، یہ الگ ہے. ابھی لڑائی نہیں، ابھی رخصت نہیں، ابھی رشتے نہیں. ابھی صرف یہ دیکھیں کہ وہ ہستیاں جنہیں انیس نے پیش کیا وہ دیکھنے میں کیسے تھے. پہلے ہم انہیں دیکھ لیں، پھر ہم ان کی صفات پر بھی گفتگو کریں. تو آج کی تقریر چونکہ محمد علی کی کتاب مل گئی تو میرے لیے بہانہ بن گئی کہ شروع میں ہی ہم اپنی ان ہستیوں کو جن کی ہم مداح ساری زندگی مداحی کرتے رہے ہیں، آج ہم انہیں دیکھیں اور مختلف رخوں سے دیکھیں. یہ 3 ہستیاں جو ہم نے چنی ہیں کہ آج ہم انہیں سر سے پیر تک دیکھ سکیں. انیس کی آنکھ سے، انیس کے قلم سے، انیس کے لفظوں سے. تو پہلے بات تو یہ دیکھیں کہ آیا انیس کامیاب ہوئے اور واقعی کیا انہوں نے ہمیں دکھا دیا عباس کو؟ اگر آپ کو عباس نہ نظر آئے تو آج کے بعد انیس کو نہ مانیے گا. اگر آج علی اکبر کی زیارت نہ ہو تو پھر انیس کو نہ سنیے گا. اگر آج حسین کا حسن نگاہوں میں نہ سمائے تو پھر انیس کے نام لینے کی ضرورت نہیں. اب یہ
الگ بات ہے کہ ہم انیس سے پوچھیں کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا تھا، تو انیس یہی جواب دیں گے کہ ساری دنیا خدا کو مان رہی ہے، 1,24,000 نے ایک ہے کہ سب نے. اگر 1,24,000 انبیاء سے عوام پوچھیں کہ جسے تم منوا رہے ہو کیا تم نے اسے دیکھا ہے، تو سوا سر جھکانے کے کیا ہے. لیکن اگر تم سے کوئی پوچھے کہ جس کا تم ماتم کرتے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا ہے، تو کس وقت سے تم کہہ سکتے ہو کہ جب بھی مجلس میں بیٹھے دیکھا. بغیر دیکھے کی محبت کیسی. اب ایک نکتے کی طرف اور توجہ دلا دوں. دیکھیں چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی زلف، پیشانی، آنکھ، بھویں، پلکیں، رخسار، ناک، تھوڑی، گلا، گردن، سینہ، شکم، شانے، کلائی، پنجے، پاؤں، یہی تو سب کے ہوتے ہیں نا. دیکھنا یہ ہے کہ انیس کے قلم نے کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ جو عباس کے لیے لکھا وہی علی اکبر کے لیے لکھا. آج یہ دیکھنا ہے کہ آیا انیس سب کے چہروں کو ایک طرح کا تو نہیں بنا رہے. اب یہ آپ پر میں نے فیصلہ چھوڑا. سب سے پہلے میں حضرت عباس، اس کتاب میں جتنے اعضاء ہیں پڑھیں گے تو ہم پورا سراپا، لیکن تمہید کے طور پہ 2 بند پڑھتے ہیں کہ یہ کس موقع پر انیس زیارت کروا رہے ہیں. موقع یہ ہے کہ حضرت عباس کی آمد ہو رہی ہے میدان جنگ، اور جس وقت نظر آئے اشقیاء کو، علمدار حسینی کو دیکھا، تو پورے لشکر نے چونکہ انتظار تھا عباس کا، اتنا شہرت تھا عباس کا کہ انیس یہ بتا رہے ہیں کہ جب آمد ہوئی تو پورا لشکر ایک ایک چیز کی مدح کر رہا تھا. عباس کی زلفیں کیسی ہیں، پیشانی کیسی ہے، آنکھیں کیسی ہیں. اور بیچ میں کہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کون بتا رہا ہے، بیچ میں کہیں انیس نے بتایا کہ یہ مداحی تو لشکر والے کر رہے ہیں، اب ہم سے سنو. دیکھیے خوبصورت کو دشمن دیکھے یا دوست، لفظ نہیں بدل سکتا. جو چیز ظاہر ہو اس میں دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ صفات میں کمی کر سکتا ہے. اللہ نے انہیں اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ تاریخ میں کوئی دشمن بنی امیہ اور بنی عباس کا یہ نہیں لکھ سکا کہ رسول کے گھرانے میں کوئی بدصورت بھی کمی نہیں. موضوع تو اب شروع ہو رہا ہے نا. میں نام کیوں بتاؤں؟ کتابیں موجود ہیں، پڑھیے دیکھیے کیسے کیسے سراپے لکھے گئے ہیں. بڑی بڑی شخصیتوں کے سراپے مورخین نے لکھے. آنکھیں اندر دھسی ہوئی، آنکھوں کا رنگ عیاری کا رنگ تھا، چھترے چھترے بال تھے، چیچک کے منہ داغ تھے، پیٹ آگے کو نکلا ہوا تھا،
سینہ پچکا ہوا تھا، ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ گھٹنوں سے نیچے تھے، ٹانگیں چھوٹی تھیں۔ میں کیا کیا سراپا بتاؤں؟ یہی مورخین نہ رسول کے سراپے میں کوئی کمی کر سکے، نہ حسن اور حسین کے حسن میں کوئی کمی کر سکے، نہ عباس و علی اکبر کو گھٹا سکے۔ کسی فقہ کا، کسی مذہب، کسی مسلک کا مورخ ہو، اس لیے کہ پورے عرب نے کہا یہ سب شبیہ رسول تھے، اب کیا کریں؟ اب کسی اور کو تو شبیہ رسول بنانا۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کسی تقریر میں کہ کہاں کہاں آپ فخر کر سکتے ہیں، یہ منزل بھی آپ کے فخر کی ہے کہ آپ سینے پر خم ٹھوک کر یہ کہیں کہ ہم انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں جن میں ایک بھی بدحیت نہیں تھا۔ ہم حسینوں سے پیار کرتے ہیں، صفات میں تو حسین تھے لیکن قدرت نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان کی صفات نے انہیں اور حسین بنا دیا تھا۔ حضرت عباس کے لیے لکھا گیا کہ 32 برس کی عمر میں اتنے سجدے کیے تھے کہ جو پیشانی پہ سجدے کا نشان پڑا تھا، مدینے کی اندھیری گلیوں میں لوگوں نے لکھا کہ عباس کا چہرہ چاند جیسا تھا اور سجدے کا نشان زہرہ ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ دور سے روشنی لوگ دیکھ لیتے تھے عباس آ رہے، امام نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے عباس، امام نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے عباس؟ کیا ہے؟ محشر میں بتایا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ محشر میں میرے چچا کی شان دیکھنا کہ جب سارے انبیاء، اوصیاء، اولیاء دربار الہی میں آ چکیں گے، سب سے آخر میں سفید گھوڑے پر، سفید لباس میں ایک آمد ہوگی اور ایسا لگے گا کہ بادلوں میں گھوڑا آ رہا ہے اور اس پر ایک سوار ہے اور اس کی آہستہ روی اور آمد یہ بتا رہی ہے کہ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اوصیاء مڑ کر ادھر دیکھنے لگیں گے اور سب ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ سارے نبی آ چکے، سارے امام آ چکے، سارے ولی آ چکے، یہ کون پیغمبر آ رہا ہے؟ تو آسمان سے آواز آئے گی ابا ابا۔ جزاک اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے اللہ کو۔ وہ قامت، وہ قامت، وہ قد، وہ حسن، فخر تھا حسین کو اپنے اس بھائی پہ۔ جب سامنے آ جاتے عباس تو سر سے پیر تک حسین دیکھنے لگے۔ کیوں؟ جسے گود میں پالا ہو، جب وہ قد نکالے تو پالنے والے کو فخر ہوتا ہے، یہ پودا ہم نے سینچا، یہ شجر ہم نے سینچا، تو فخر محسوس ہوتا ہے۔ آج عباس اتنے بڑے ہو گئے، سینے پہ سوتے تھے، یہ ہمارے بابا کی شبیہ۔ اور جب دونوں آ جاتے، علی اکبر بھی آ جاتے اور عباس بھی، تو کبھی حسین ادھر دیکھتے۔ اور ایک عجیب روایت کبھی عرض کی تھی، اور جب میں اس روایت کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ ایک ایسی روایت ہے واقعات کربلا میں کہ جس کا بیان ممکن نہیں۔
یعنی اس کے بیان کے لیے لفظ نہیں، اور صرف محسوس کی جا سکتی ہے یہ روایت، اور وہ یہ ہے کہ 5 محرم کو سر شام رات میں حسین نے تمام عزیز اور رشتہ داروں سے کہا ہمارے خیمے میں آ جاؤ. دیکھیں لفظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے، یہ صرف روایت کو وہ محسوس کرے گا جو دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے. لباس ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. سب ہمارے خیمے میں آ جائیں. سب آ گئے. کہ سامنے بیٹھ جاؤ، میرے سامنے سب بیٹھ جاؤ. اور محمد، فسران مسلم، علی اکبر، عباس سب بیٹھ گئے، اور سامنے حسین بیٹھ گئے. کہتے ہیں پوری رات گزار دی حسین نے، نہ وہ بولے نہ حسین. اور بس اتنا لکھا ہے، دیکھیں یہ لفظ نہیں ہے میرے پاس، بس اتنا لکھا ہے کہ پوری رات حسین نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا اور روتے رہے. لفظ نہیں ہے میرے پاس. مطلب یہ نہ بیٹھو میں دل بھر کے دیکھ تو لوں، لفظ نہیں ہے میرے پاس. بیٹھو میں دیکھوں، میں اپنے بھرے گھر کو دیکھوں، میں اپنے پھولوں کو دیکھوں، میں اپنے گلستان کو دیکھوں، بلکہ میں فاطمہ زہرا کے سجے ہوئے باغ کو دل بھر کے دیکھوں. اب یہاں اس روایت پہ اگر ایک جملہ میں بیان کر دوں تو شاید آپ اور تڑپ جائیں گے، پھر آپ اور رونے لگیں. حالانکہ ابھی تقریر کا آغاز ہے. جب حسین کا یہ عالم ہے کہ پوری رات دیکھا بچوں کو، تو پھر ماؤں کا کیا؟ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. 12 ثواب تو ہر حال میں آپ کا حصہ ہے. فضائل ہو یا مصائب، آمد ہے میدان جنگ میں. اور سچویشن میں آپ کو بتا چکا. یہ دیکھیے کہ آمد دکھانے کے لیے لفظوں کے ذریعے انیس کس طرح، ذرا سے اس کو ہاں کریے، ہاں بس لفظ چنتے ہیں کہ آج 132 برس کے بعد انیس کے لفظ بوسیدہ نہیں ہو رہے، پرانے نہیں ہو رہے. کوئی اٹھ کے ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کون سا لفظ آپ نے پڑھا انیس کا، اس کے معنی بتا دیجیے. ایک لفظ کے بھی معنی آپ کو نہ لغت میں دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ہم سے پوچھنے کی. آمد ہے جگر بند شہ قلعہ شکن کی، لشکر میں تلا تم ہے زمین ہلتی ہے رن کی، سرداروں پہ ثابت ہے جدائی سر و تن کی، سمٹی ہے رگے خوف سے شیروں کے بدن، سمٹی ہے رگے خوف سے شیروں کے بدن کی. ہے تیز بقف قوت بازو شہدی کا، تھمتا نہیں ماہی پہ قدم گاوے زمین. گل ہے کہ علمدار حسین آتا ہے رن میں، ہے تہلکا مصر و حلب و روم و ختن میں، مردے بھی تہے خاک لرزتے ہیں کفن میں، مردے بھی تہے خاک لرزتے ہیں کفن میں.
پھرتے ہرن چوکڑی بھولے ہوئے بن میں، دوڑ ہی نہیں رہے۔ غازی کی سواری نہیں خیمے سے بڑھی تھی، غازی کی سواری نہیں خیمے سے بڑھی تھی، شیروں کو نیستاں میں تپے لرزہ چڑھی تھی۔ آمین ذرا سر، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیں لفظ کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں شرح کرنے کی ضرورت۔ ہو سکتا ہے بہت سے بچے نہ جانیں، شیر عام طور سے بخار میں مبتلا رہتا ہے اور کئی کئی دن اس بخار میں سوتا رہتا ہے، اور جب بخار اس کا تیز ہوتا ہے تو اس پہ تھر تھری طاری ہوتی ہے۔ شیر کی صفت کو علی کی شیر کی آمد پر تشبیہ میں استعمال کر کے کہ غازی کی سواری نہیں خیمے سے بڑھی تھی، شیروں کو نیستاں میں تپے لرزہ چڑھی تھی، لرزہ دینے والا بخار۔ یہاں وہ جنگل کے شیر نہیں، اور یہ بند میں نے بارہا اپنی تقریر میں پڑھا ہے، سنایا ہے اکثر، اور یہ چوتھا بند ہے سلسلے کا کہ کیا عالم ہے، یہ تو زمین کا عالم ہے، اب عرش کا کیا عالم ہے کہ عباس آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گھیٹی کو خدا آش تباہی سے بچا لے۔ کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، ہے قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے۔ بیت سنیے گا، نقشہ نظر آ جائے گا، پھر جنگ احد کا پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا، بنت اسد کا پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا، بنت اسد۔ نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا۔ اور یہ کمالات بتانے کے لیے وقت چاہیے کہ انیس کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کے کسی شاعر سے کہہ دیجئے کہ احد کا قافیہ کیا ہے اور لا کے دکھا دو، ادھر احد کا قافیہ دیا تو دوسرے مصرے میں اسد کا قافیہ دیا۔ لیکن چونکہ اسد شیر کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس خاتون کا ذکر کیا جو شیر کی بیٹی ہے، بنت اسد۔ ذرا غور کیجئے، یہاں دادی کا ذکر کرنا کتنا مشکل تھا، اور یہ کہہ کر کہ شیر کی بیٹی یعنی بنت اسد کا پوتا ہے عباس جو خود بھی شیر ہے۔ اب یہ بند آپ سنیں گے تو یہ تو جسم کے عجائبات ہیں، یہ زبان و ادب کے عجائبات ہیں، اور یہ عجائبات کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اور ذرا دیکھیے، گیارہ بار لفظ شیر استعمال کیا ہے، تین شیر، شیر تین ہے، اور ایک ہی لفظ کو 11 بار استعمال کیا ہے۔ کیا امکان ہے کہ 11 بار تکرار کر کے کوئی بات کہی جا سکتی ہے؟ نہیں کہی جا سکتی، لیکن کہی ہے قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا، خود شیر ہے، جج شیر، چچا شیر، پدر شیر۔ غور کر رہے ہیں؟ آگے کیا ہوگا؟ خود شیر ہے، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر، جگر، دل شیر، جگر شیر۔ دیکھیں عجائب بات ہے، جسمانی آ گئے، دل شیر، جگر شیر، پلکیں ہیں اگر شیر کی، پلکیں ہیں اگر شیر، پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ، پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ، تو نظر شیر،
چوتھے مصرے میں کیا ہوگا؟ سارے شعر تو ختم ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ چوتھا مصرع دیکھیے، کیوں نہ ہو اس طرح کے شعروں کا قصص سے اچھا دیکھیے، شیر جہاں رہتا ہے اسے کہتے ہیں بیشا، شیر کے گھر کو کہتے ہیں بیشا، بیشے میں رہتا ہے، نیستہ میں رہتا ہے، نرکل کے جنگلوں میں رہتا ہے شیر، اور جو اس کا مکان بھٹ ہوتا ہے وہ تو بھیڑیے کا بھٹ کہلاتا ہے، لکڑ بگھے کا، لیکن شیر کے لیے بھٹ کا لفظ نہیں بولتے، بیشا بولتے ہیں۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ یہ شیر ہیں تو ان کا بیشا کہاں؟ یہ رہتے کہاں؟ بغیر بیشا بتائے تو شیر ثابت ہی نہیں، اور وہ بیت میں پانچواں اور چھٹا مصرع، اور شیر کیسا ہوتا ہے یہ بھی بتایا، وہ آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ نے کسے کسے بھیجا اور کون کون واپس آیا، تو ان کی خو کیا ہے، ان کی عادت کیا ہے، سب کچھ بتایا، شیر کا گھر بھی بتایا، یہ بھی بتایا ان کی عادت کیا ہے، ٹلتے نہیں میدان سے، یہ پیشہ ہے انہی کا، ٹلتے نہیں میدان سے، یہ پیشہ ہے انہی کا، کہتے ہیں نجب جس کو وہ پیشہ ہے، کہتے ہیں نجب جس کو وہ پیشہ ہے۔ ہاں مزہ تو جب ہے کہ آپ ہمیں تھکائیں، بھئی ذاکر نے مجمع کو تھکایا تو کیا تھکایا، مجمع ایسا شعر ہو کہ جو ذاکر کو تھکا دے، خطیب کو تھکا دے، تو ثابت تو ہو کہ ہمارا مجمع شعر ہے، نہ یہ لومڑی ہے، نہ یہ بندر ہیں، نہ یہ بھیڑیے ہیں، یہ سب شعر ہیں، اور شعروں کا ذکر سن رہے ہیں، شعر، یہ ذکر ابھی تھا کہ سواری نظر آئی، پنہا ہوئی گرد اور کئی باری نظر آئی، شان چمن قدرت باری نظر آئی، آمد اسد اللہ کی ساری نظر آئی، آنا تھا جری گھوڑے کو دابے ہوئے، آتا تھا جری گھوڑے کو دابے ہوئے رو میں، اور پھولوں کی لپٹیں چلی آتی تھیں جلوں میں، آنا تھا کہ کچھ اور ہی لشکر کا ہوا رنگ، سینوں میں جگر ہل گئے، چہروں سے اڑا رنگ۔ اب دیکھیں رنگ کو کتنے معنی میں استعمال کیا ہے یہاں پر دیکھتے جائیے گا، اور مفہوم تو آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی عجائبات بھی دیکھتے جائیں۔ آنا تھا کہ کچھ اور ہی لشکر کا ہوا رنگ، سینوں میں جگر ہل گئے، چہروں سے اڑا رنگ، سب سوچ میں تھے اب دیکھیے ہوتا ہے کیا رنگ، بولا کوئی ہے آج لڑائی کا نیا رنگ، لاکھوں ہیں مگر فتح سے دل سرد ہیں سب کے، بے جنگ کیے خوف سے منہ زرد ہیں سب۔ آ پہنچا قریب اتنے میں حیدر کا وہ پیارا، لشکر نے کیا حسن کے گلشن کا نظارہ، لشکر نے کیا حسن کے گلشن کا نظارہ، تھا شور کہ اللہ نظر کا نہیں یارا، سجدے کا نشاں ہے کہ یہ ہے صبح کا تارا۔ زہرا صبح کا ستارہ، سجدے کا نشاں، سب سے پہلے کس چیز پہ نظر پڑی؟ سب سے نمایاں کیا؟ سجدے کا نشاں ہے کہ یہ ہے صبح کا تارا۔ اب کیسا ہے وہ ستارہ؟ جب تک تعریف نہ کثرت یہ نہ ہوگی ید بیضا میں ضیاء کی، خورشید پہ اختر ہے، خورشید پہ اختر ہے، یہ قدرت ہے خدا کی۔ دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیے گا، آمد پر کسی کے چہرے پر جب نظر پڑتی ہے، پہلی نظر پیشانی پہ پڑتی ہے، اگر پیشانی روشن ہے، اب یہ تو سب نفسیات کے آفشناسی میں ہر چیز پہ تو گفتگو نہیں کر سکتا، آنے والے
مہمان کی پیشانی پر جب سب سے پہلے نظر پڑتی ہے تو آنکھیں دل کو خبر کر دیتی ہیں کہ پیشانی بتا رہی ہے کہ بلند اقبال آیا ہے یا کوئی منحوس آیا ہے. یہ یہاں لکھا ہوتا ہے. پھر منحوس سے نہ ہاتھ ملانے کو دل چاہتا ہے نہ گلے ملنے کو. یہ پیشانی کی خبر ہے کہ دوڑ کے ہم گلے ملتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ پیشانیوں پہ لکھواؤ کہ تم ہو ماتمدار حسین تاکہ پیشانیاں چمکیں, ایک دوسرے کو پہچانیں. ایسی تحریر جو ہم آپ پڑھ سکیں اور کوئی نہ پڑھ سکے. اور جب پیشانی سے نظر ہٹتی ہے تو سب سے پہلے بھووں پہ نظر پڑتی ہے جسے ابرو کہتے ہیں. گویا وہ کمانے ہیں یہ ابرو خمیدہ, دونوں بہم اور ایک سے پھر ایک کشیدہ. قرباں ہے شہیدی کا دل درد رسیدہ, بے مثل کمادار ہیں یہ مردم دیدہ. دل چھت گئے اکثر نگہے غیر ادھر کی, پلکیں نہیں پر گیریاں ہیں تیرے نظر کی. جیسے ہی ابرو سے نظر ہٹتی ہے فوراً آنکھ پہ نظر جاتی ہے. چتون میں غضب شیر کا, آہو سے بڑی آنکھ. آہن کا بھی دل نرم ہو, ڈالے جو کڑی آنکھ. تیر اس کو لگا جس سے لڑائی میں لڑی, تیر اس کو لگا جس سے لڑائی میں لڑی آنکھ. تھرا گیا, چوتھا مصرع دیکھے گا, تھرا گیا جس شخص پہ غصے سے پڑی آنکھ. تھرا گیا. بھائی بیت آپ کمال بیت ہے جو ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ سوا حضرت عباس کے سراپا کے آج گفتگو ہو نہیں پائے گی. یعنی آئیڈیا تھا میرا کہ میں 3 عظیم شخصیتوں کے چہرے کو آپ کو سنا دوں گا, لیکن ناممکن, بہت ناممکن ہے. میں سمجھا تھا چھوٹا سا موضوع نہیں, یہ انیس تو عجیب ہیں کہ جب تک کہ آپ یہ چوتھا مصرع نہیں سن لیں گے بیت کا مزہ نہیں آئے گا. تھرا گیا جس شخص پہ غصے سے پڑی آنکھ, یوں غیظ سے شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا. دیکھیں شیر کا کمال یہ ہے کہ جب وہ دیکھنا شروع کرتا ہے اور آپ بھی اسے دیکھتے رہیے, شیر پلکیں نہیں جھپکاتا. اور اب سنیے گا بیت, یوں غیظ سے شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا, پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا. پلکوں کو بہادر کی اور محمد علی سید کہاں ہو تم؟ نہیں آئے تو ٹیپ تو سن لینا بھائی. تم نے لکھا کہ ناک کی تعریف اردو شاعری میں نہیں کی گئی. دیکھو میر انیس حضرت عباس کی ناک کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ رے سنے قلم کاتب تقدیر. اللہ جس قلم سے دنیا کی تقدیر لکھتا ہے وہ قلم عباس کے چہرے پہ ناک بنا کر رکھ دیا. نہیں, ابھی تاریخ ختم نہیں ہوئی, ابھی تاریخ ختم نہیں. وہ صنعت کار جو اپنے قلم سے صنعتیں بناتا ہے وہ ہے عباس کی ناک. اب یہاں پر تو ناممکن ہے کہ جب تصویر ایسی ہو تو پرانے آرٹسٹوں کا نام لیا انیس نے. حیرت میں ہے بہزاد بیاں صورت تصویر. بہزاد ایران کا بہت بڑا آرٹسٹ تھا. اس نے عباس کے چہرے کی بینی مبارک یعنی ناک کو دیکھا تو صورت تصویر ہو گیا.
یہ حاشیہ خط، یہ رخ بازو شبیر. اب دیکھیے قرآن سے تعریف کی، چونکہ ناک کا رشتہ رخسار سے ہے، تو چونکہ رخسار پر ابھرتی ہے ناک، تو چوتھا مصرع دیا ہے نور کا سورہ ورق ماہ پہ تحریر. یعنی چہرہ چاند ہے، اس پہ اللہ نے سورہ نور لکھا. لیکن ابھی تعریف ختم نہیں ہوئی، پھر سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھی یہ لطافت نہ کبھی پھول کی بو میں، چونکہ ناک کا ذکر تھا تو ناک کا کام بتایا. دیکھی یہ لطافت نہ کبھی پھول کی بو میں، بینی ہے نشانی کی طرح مصحف رو میں. سارے لوگ نہیں سمجھے، جب تک میں سمجھاؤں نا. فرض کیجئے یہ ہے قرآن، جہاں تک آپ نے پڑھا یہ میں نے آپ کے لیے نشانی بنا کے، اسے کہتے ہیں نشانی. جہاں تک پڑھا، کل جہاں سے پڑھنا ہے تو نشانی رکھی. کہہ رہے ہیں عباس کے چہرے پہ ناک یوں ہے کہ چہرہ قرآن ہے اور ناک جو ہے نشانی. اب آپ خود بتائیے کہ صاحب ابھی تک تو ہم چہرے کے آدھے حصے تک پہنچے. اب یہ تو آپ پر ہے کہ آپ کو سننا ہے کہ نہیں. ناک کی تعریف ہوئی. اب یہ رخسار ہے، جوش جوانی پہ بہارے گل رخسار، کہتی ہے نزاکت کے نثارے گل رخسار، ہے نگہت فردوس غبارے گل رخسار، اور طوطیے خط آئینہ دارے گل رخسار. یہ ریش مبارک طوطیے خط، محفوظ بہر رنگ ہے صدمے سے خزاں کے، دو ٹکڑے کف حور پہ ہیں سیب جینا. جنت کا سیب اور حور کے ہاتھ پر. اور اب رخسار اور یہ ہونٹ، بہتر ہے کہیں پارے یاقوت سے ہر لب مردے کو دکھا دیں لبے عیسیٰ کا اثر لب. اٹھ جا زندہ ہو جا، میں کہتا ہوں زندہ ہو جا. مردے کو دکھا دیں لبے عیسیٰ کا اثر لب، گویا ہے نزاکت سے دو برگے گلے تر لب. بے مثل ہیں شیریں سخنی میں یہ شکر لب، باتوں میں فصیحان عرب بند ہوئے ہیں یا یوسف مصری کے بھی لب. مصری یوسف مصری. اچھا دہن دیکھیں، دہن کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ جتنا چھوٹا ہو. شاعروں نے کہا ہے کہ نہ نظر آئے وہ ہے خوبی دہن کی. تو شاعر اس کی تشبیہ کسی ایسی چیز سے دیں گے کہ جو تنگ تر ہو. غنچے کا ہے کیا منہ جو مقابل ہو دہن سے، کلی. غنچے کا ہے کیا منہ جو مقابل ہو دہن سے، دیکھے تو خجالت اسے حاصل ہو دہن سے. لانا بزباں بات کا مشکل ہو دہن سے، خود سربہ غریبہ ہو یا قائل ہو دہن سے. عالم میں گروہ شعراء ایک زباں ہے، اغدا نہ کھلے گا کہ یہ اسرار نیہا. بہت مشکل منزل آ گئی. 32 دانت ہوتے ہیں. دہن کے بعد عباس کے دانتوں کی تعریف. کہاں سے آئے؟ کلیوں سے سمن کی بھی معطر ہیں یہ دنداں، گویا فلک حسن کے اختر ہیں یہ دنداں. ہیرے کے نگینوں سے بھی بہتر ہیں یہ دنداں. اب جب یہ موتی ہیں تو ان کی قیمت کیا ہے؟ اگر یہ موتی ہیں، جنت کے ستارے ہیں، جنت کے موتی ہیں، تو قیمت کیا ہے؟ ہیرے کے نگینوں سے بھی بہتر ہیں یہ دنداں، ہے جن کا بہا خل وہ گوہر ہیں یہ دنداں.
اب دیکھیں بھائی، پہلے آپ کو یہ بتا چکے انیس کہ یہ دونوں ہونٹ جو ہیں یاقوت کی طرح ہیں، سرخ، اور دانت ہوتے ہیں سفید۔ اب یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ پانچواں چھٹا مصرع انیس کا سمجھتے ہیں کہ جہاں انیس نے اپنا کمال ختم کر دیا دانتوں کی تعریف۔ حیرت ہے صفا دیکھ کے ان دانتوں کی سب کو، حیرت ہے صفا دیکھ کے ان دانتوں کی سب کو، دو لالوں میں تسبیح ہے ایک در نجف۔ دو لالوں کے بیچ میں ایک تسبیح در نجف کی۔ قلم ٹوٹ گئے، قلم ٹوٹ گئے۔ اور یہاں سے جو ذرا سی نظر نیچے آئی تو عباس کا گلا نظر آیا۔ کیا حسن ہے، کیا نور ہے، کیا صاف گلا ہے۔ اے اہل نظر لائق اوصاف گلا ہے، محتاب اگر کیجئے انصاف گلا ہے، آئینے بلور سے شفاف گلا ہے، دعویٰ کرے کس منہ سے قمر جلوہ گری کا، غیرت سے یہاں بند ہے دم حور و پری کا۔ حور و پری کا اللہ رضیا رش کے رخے حور ہے گردن، یہ گلا ہے اور یہ گردن ہے۔ اللہ رضیا رش کے رخے حور ہے گردن، مانند قمر حسن سے معمور ہے گردن، روشن صفت آئینہ نور ہے گردن، پروانے ہے دل شمع سر طور ہے گردن، کب جلوہ خوشی ٹھہرتا ہے نظر میں، دیکھیے یہ صباحت میں کبھی نور سحر میں۔ اور بس جو چہرے سے نظر ہٹی تو عباس کے شانے نظر آئے، کس حسن سے تیار ہیں اس ماہ کے شانے۔ قلم بڑھتا جا رہا ہے، انیس کی حدیں بڑھتی جا رہی ہیں، مدد ہو رہی ہے انیس کی۔ کس حسن سے تیار ہیں اس ماہ کے شانے، ہیں جیسے بھرے سید زیجا کے شانے، تھے ایسے ہی حیدر سے شہنشاہ کے شانے، رکھتے تھے یہی شان ید اللہ کے شانے۔ ہاتھ آیا تھا جعفر کو نہ جاہو حشم ایسا، اس دوست کے اوپر ہو تو ہو بے علم۔ یہ شانے ہو گئے، یہ شانے ہو گئے، یہ بازو ہے ماہی دریائے شجاعت یہی بازو، چونکہ بازو میں مچھلی ہوتی ہے اس لیے ماہی کا ذکر کیا۔ ہے ماہی دریائے شجاعت یہی بازو، رکھتے ہیں ید اللہ کی طاقت یہی بازو، ہے بازو شبیر کی قوت یہی بازو، ہے بازو شبیر کی قوت یہی بازو، اور شیروں کو بھی دیتے ہیں عظیمت یہی بازو۔ ہم پنجہ ہو طاقت یہ تہمتن کی نہیں ہے، کچھ جنگ میں حاجت انہیں جوشن کی نہیں۔ اور دیکھیں جب یہ